حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی آدمی ملنگ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے صدیق اکبر کی خلافت کو مانا تقیے کے اعتبار سے، ہم تو نہیں مانتے نعوذ باللہ، حضرت علی شیر خدا ہو اور کسی سے ڈر کر جو ہے بیعت کرے، یہ میں نہیں مان سکتا۔ جس نے حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پر بیعت کی ہو، حضرت عثمان کے، جب یہ تینوں حضرات چلے گئے، جب خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ملی تو آپ واضح فرما دیتے نا کہ غدیر خم پر جو حضور نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، تو وہ خلافت کا اعلان میرے لیے تھا، آپ نے اعلان کیوں نہیں کیا؟ صحیح بات بنتا ہے، میں منطقی جواب کے نہیں بنتا۔ بالکل باقی چیزیں یہ میں ایڈجسٹ نہیں کرتا، اگر روایات کیا ہے یہ وہ عوام کی سمجھ میں نہیں آتی کہ جو خود جس کے بارے میں جن کے آپ وکیل بنے ہوئے ہیں وہ خود انہوں نے کیوں نہیں اعلان فرمایا کہ خلافت کا اصل حق میرا تھا جو مجھے اب آگے ملی ہے؟ انہوں نے کہیں ذکر کیا؟ وہ حضرت عثمان کے پیرے کے لیے اپنے بیٹے حسن حسین کو کیوں متعین کر رہے ہیں؟ تو معلوم ہوا باپ معاملہ ایسے نہیں ہے جیسے تم نے اٹھا رکھا ہے، معاملہ وہی ہے جو ان حضرات نے کر کے دکھا دیا۔ صحیح، یعنی ان الفاظ کا وہ مطلب نہیں ہے جو وہ لے رہے ہیں اور جو لے رہے ہیں وہ اس کا ہوا یہ تھا کہ حج کے موقع پر کچھ حضرات سے شکر رنجی ہو گئی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے۔ صحیح، اب حضور رحمت للعالمین ہے، حضور نے یہ چاہا کہ جن کے دل میں اگر علی کے بارے میں تھوڑا سا بھی کج فہمی آ گئی، علی داماد رسول ہے، فاطمہ الزہرا کا دلہا ہے، صحیح، ان کے بارے میں دل میں اگر بغض رکھ لیا تو ان کی آخرت خراب ہو جائے گی۔ تیسرا واپسی پر غدیر خم پر حضرت نے اعلان فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ میں جس کا ولی میں ہوں علی بھی اس کا ولی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ دلوں کو صاف کر لو، اس کے بارے میں تمہارے دل میں میل نہ آ لی جائے۔ تو یہ تو حضرت نے ان کے دلوں کے میل کو صاف کیا ہے، اور آپ اس کو لے گئے خلافت کی طرف۔ ان سے اگر خلافت اور اگر خلافت بھی کرتے ہیں، چلو اور آپ بھی جواب دے دیتا ہوں کہ من کنت مولا کہ جس کا خلیفہ میں ہوں، تو حضور تو خود اصل ہے، خلیفہ تو کسی کے نہیں ہے۔ جس مولا کا معنی آپ خلافت کر رہے ہیں تو حدیث کے اندر دونوں جگہ وہی معنی کرے نا، معنی پھر کیا بنے گا؟ من کنت میں ہوں، مولا ہو جس کا میں خلیفہ ہوں، علی مولا ہو علی بھی اس کا کیا ہے؟ خلیفہ ہے، یہی ترجمہ بنے گا نا۔ وہ تو خلیفہ نہیں تھے، وہ تو خلیفہ، وہ تو اصل رسول ہے، اصل وہ ہے، باقی تو پھر نبی کے خلیفے آ رہے ہیں نا جی۔ آپ ترجمہ ایک کریں دونوں جگہ، آپ گڑبڑ نہ کریں نا جی۔ پھر ایک بات اور بھی کہ حج کے موقع پر جہاں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام موجود تھے، خلافت کا اعلان تو وہاں بنتا تھا، پھر چند صحابہ کے سامنے غدیر خم میں تو چند واپس آ رہے تھے نا، واپس آ رہے وہاں کیا تو بنتی ہے کہ خلافت کا اعلان؟ دیکھو میں ایک بات آپ میں سے اور عرض کر دوں۔ ایک آدمی نے پوچھا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خلافت کیسے ثابت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اگر تو سمجھنی ہے بات کو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اگر کج باسی کرنی ہے پھر میرا وقت ضائع نہ کرو۔ تو پھر انہوں نے جو سمجھایا وہ سمجھایا، انہوں نے کہا دیکھو ایمان کے بعد دین کے بڑے شعبے 4 ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل۔ تو آپ نے فرمایا نماز اور زکوٰۃ کا جوڑ ہے کہ پہلے آپ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں اور اللہ سے وعدہ کر گئے ہیں یا اللہ تیرے حکموں کو مانوں گا، بدنی عبادت کر لیا آپ نے، اب آپ کے پاس مال پڑا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا ساتھ جو وعدہ کیا اب اس میں سے زکوٰۃ دے دے۔ تو نماز اور زکوٰۃ کا جوڑ ہے، تو گویا کہ دونوں ایک ہو گئے۔ ادھر روزے اور حج کا جوڑ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کا طواف کرنا ہے، پہلے اپنے دل کو اپنے بدن کو صاف کر گیا، تو 30 دن اللہ نے روزے رکھوائے تاکہ میرا باطن بھی صاف ہو جائے، میرا جسم بھی صاف ہو جائے، میں پاک صاف باہر سے بھی ہو جاؤں اندر سے بھی ہو جاؤں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اب میرے بیت اللہ کے حج کے لیے ماہ رمضان کے بعد آتے ہیں نا حج کے ایام۔ صحیح بات، تو گویا کہ نماز اور زکوٰۃ، ادھر روزہ اور حج، یہ 2 گروہ بن گئے۔ اب حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو روزے اور حج کے اندر حج اصل ہوا، نماز اور زکوٰۃ میں نماز اصل ہوئی۔ تو حج کے لیے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو بھیجا، صحابہ کو بھیجا، ان کا امیر کس کو بنایا؟ وہ صدیق اکبر کو بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی دین کے بڑے 2 شعبے بنے، حج اور نماز۔ حج کا امیر کس کو بنایا؟ امیر حج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ادھر نماز اور زکوٰۃ، بڑا شعبہ نماز ہے، نماز میں امام کس کو بنایا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دین کے جب 2 بڑے شعبوں کا، ایمان کے بعد جو 2 بڑے شعبے ہیں، اس کا امیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو بنا رہے ہیں، تو اگر صحابہ نے اپنی دنیا کے لیے بھی انہی کو امیر بنایا تو اس میں حرج کیا؟ صحیح بات، یہاں سے بھی تو نکلتی نا باتیں۔ اس لیے جو ہے بہرحال دین کو اگر آپ محبت سے دیکھیں گے ہر چیز واضح ہو جائے گی، پھر سمجھ آئے گی، ورنہ تو آپ جو مرضی کرتے رہے۔ اگر تعصب چڑھا لیا تو پھر نہ آپ کے نزدیک قرآن ثابت ہوتا ہے، نہ آپ کے نزدیک دین ثابت ہوتا ہے، نہ سلطنت جس نے وسیع پھیلی
اور جو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پہلے جو 25 سال گزرے ہیں آپ ان کو کہاں فٹ کریں گے؟ صحیح بات، کہاں فٹ کریں گے؟ صحیح بات۔ بلکہ میں نے ایک ساتھی سے پوچھا جو ہمارا فریق مخالف ملنگ ہے کہ تم صرف اتنا ثابت کر دو کہ دین اور اسلام کہتے کس کو ہے؟ اگر اہل البیت کی محبت کا نام ہے تو ہم محبت کرتے ہیں۔ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھا، ہم بھی رکھتے ہیں۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا، ہم بھی رکھتے ہیں۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو محبت ہماری ثابت ہوئی کہ تمہاری؟ بالکل، انہوں نے نام رکھا تم کبھی نہیں رکھتے، انہوں نے عثمان رکھا تم کبھی نہیں رکھتے، انہوں نے عمر رکھا تم کبھی نہیں رکھے۔ تو محبت اہل بیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، میں سچا ہوں یا تم سچے ہو؟ بالکل ایسا زبردست بڑا جی۔ آپ نے بیان کیا۔